بخشنا چاہے جب وہ اپنی امت کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے مان ہم جیسے گناہگاروں کا، اس ماہ مقدس کو ایسی شان دیتا ہے۔ نیوز ویوز HD کی جانب سے برکتوں کے مہینے کا استقبال پروگرام شان رمضان، جس میں بیان ہوگی رمضان المبارک کی شان، فضائل اور مسائل، سنائے جائیں گے انبیاء کے قصائص، بتائے جائیں گے قرآنی آیات پر مبنی وظائف۔ تو نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں بنے رہیں ہمارے ہم سفر، روزانہ سحر 3 بجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قاری عبدالشکور قادری اور نیوز ویوز HD کی ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کے 21ویں پروگرام شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا موضوع ہمارا الحمدللہ نفس اور موت کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ العزیز پہلے پروگراموں کی طرح اس پروگرام کے اختتام پر بھی آپ کو ایک خوبصورت دعا یا وظیفہ بتایا جائے گا۔ نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع امت، صاحب بدر الدجا، نور الہدا، کہف الورا، مصباح الظلم، جمیل الشیم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آج کا الحمدللہ قرآن پاک کے چوتھے پارے کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے موت کا ذکر کیا ہے۔ تو اسی ٹاپک کو لے کر میں چلوں گا کہ نفس اور موت۔ اللہ قرآن پاک کے چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اس کے علاوہ پارہ نمبر 17 میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ پارہ نمبر 21 میں بھی اسی آیت کے اوپر اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر ایک کی نماز کا طریقہ جدا جدا ہے، کوئی کس طریقے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے پڑھتا ہے، اور ہم تو کپڑے پہننے میں بھی ایک نہیں ہیں۔ ہم یہاں پر کپڑے پہنتے ہیں، کوئی قمیض شلوار پہنتا ہے، کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کوئی ٹراؤزر شرٹ پہنتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ہم کھانے پینے میں بھی ایک نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں کھانا جو ہے روٹی وغیرہ بھی چلتی ہے، سالن بھی چلتا ہے، اس کے علاوہ رائس ہیں۔ ہم ذرا بارڈر کراس کر جائیں تو ساتھ ہی ہمارے ہندوستان ہے، اس کے ساتھ بنگلہ دیش ہے، وہ جو ہے چاول اور مچھلی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس طرح نہ ہم رہن سہن میں ایک ہیں، اور نہ ہی ہم کھانے پینے میں ایک ہیں۔ پوری کائنات کے اندر ہم دیکھ لیں، کسی مقام پر بھی ہم کسی چیز کے اندر ایک نہیں ہیں، اور یہاں تک کھانا پینا تو دور کی بات ہے، رہن سہن دور کی بات ہے، اٹھنا بیٹھنا دور کی بات ہے، ملنا ملانا دور کی بات ہے، اور نماز پڑھنا پڑھانا بھی دور کی بات ہے۔ ہم تو اللہ کو ماننے میں بھی ایک نہیں ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ہمارا رب ہے،
اس نے ہمیں بنایا ہے، کائنات میں بھیجا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ بتوں کو خدا مانتے ہیں۔ کوئی آگ کی پرستش کر رہا ہے، کوئی گائے کی پرستش کر رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی کس طریقے کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ اب اگر ہم ان تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈالتے چلے جائیں، تمام پہلوؤں کے اندر جھانکتے چلے جائیں، تو ہمیں یہی نظر آئے گا، نہ ہم کھانے پینے میں ایک ہیں، نہ ہم رہن سہن میں ایک ہیں، نہ ہم ملنے ملانے میں ایک ہیں، نہ ہم نماز پڑھنے میں ایک ہیں، نہ ہم خدا کو ماننے میں بھی ایک ہیں۔ لیکن ہاں، جس بات پر آج کے مسلمان کا بھی اتفاق ہے، اور ہندوستان کے اندر ہندو کا بھی اتفاق ہے، کافر کا بھی اتفاق ہے، مشرک بھی مانتا ہے اس بات کو، سکھ بھی مان رہا ہے، اور اسرائیل والے یہودی بھی مان رہے ہیں، عیسائی بھی مان رہے ہیں۔ کس بات پر ہمارا اتفاق ہے؟ وہ صرف ایک بات ہے کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اس بات پر ہر ایک انسان کا اتفاق ہے۔ اب ہم روشنی ڈالیں گے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ چکھنا کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے انسان دنیا سے چلا گیا، اس کی روح نکل گئی، وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چکھنا کسے کہتے ہیں؟ گھر میں بیگم سالن بنا رہی ہے، سالن بناتے بناتے اس نے نمک مرچ اور مسالہ چیک کرنا ہے، چمچ کے اوپر تھوڑا سا لگائے گی اور اپنی تلی پر ہاتھ پر رکھ کر اس کو زبان لگائے گی، اور جب چکھے گی اس کے بعد کہے گی کہ نمک بھی ٹھیک ہے، مرچ مسالہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی کو چکھنا کہتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا چلوں، پانی ہے، سمپل پانی ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہے۔ جب اس کے اندر ہم چینی ڈال دیں گے اس کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا، وہ میٹھا ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر جب ہم جامع شیریں یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ڈالتے ہیں جس کا اس کا کلر چینج ہو جائے، تو اب اس کو ہم نام بھی بدل دیں گے۔ نام اس کو ہم نے پہلے پانی تھا، پانی کے بعد جب چینی ڈالی گی تو میٹھا بن گیا، میٹھا بننے کے بعد جب ہم اس کے اندر جامع شیریں یا روح افزا ڈالا تو ہم نے کہا یہ شربت بن گیا ہے۔ اب اس کو چکھیں گے، وہ میٹھا بھی ہوگا، اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا، تو اسی کو چکھنا کہتے ہیں۔ کسی مقام پر بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کل روح ذائقۃ الموت، کہ ہر روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت صرف نفس کو دی ہے، روح کو نہیں دی ہے۔ روح تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو میں نے اپنے امر کن سے پیدا فرمایا تھا، اس کو تو میں نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو جسم جو تھا اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ آج انسان دنیا سے جاتا ہے، ہم غسل دیتے ہیں، اس کو کفن پہناتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد منو مٹی کے نیچے لے کر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ انسان مٹی کے اندر چلا گیا ہے، لیکن یہ میرے رب کا فرمان ہے، 16ویں پارے کی سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے اس انسان کے جسم کو، اس خاکی پتلے کو مٹی سے پیدا فرمایا تھا، مٹی میں ملا دیا ہے۔ مالک وہ کون سی چیز ہے جس کو تو اپنے پاس بلا رہا ہے؟ اس کو تو صرف انسان کو ایک موت کا ذائقہ موت کا ذائقہ انسان نے چکھا ہے، کہ جس طریقے سالن کا نمک چکھا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے، شربت پی کر اس کا ٹیسٹ بتایا جاتا ہے، اس طرح موت کو انسان نے صرف ذائقہ چکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر جاندار نے مرنا ہے، ٹھیک ہے مرنا ہے، لیکن مرنے میں بھی فرق ہے۔ کیسے فرق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اکثر اوقات حضرت عزرا علیہ السلام آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ملک الموت، کیا معاملہ ہے کہ تو زمین کی تہوں پہ بھی لوگوں کو مار رہا ہے، زمین کے اوپر بھی لوگوں کی روحیں نکال رہا ہے، کہاں کہاں نہیں تو پہنچتا؟ بتا کیا سب کی موت ایک جیسی ہے؟ یہ سب کو موت ایک جیسی آنی ہے؟ تو اس اسرائیل علیہ السلام فرشتے نے جو ملک الموت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے صرف اسی ڈیوٹی کے لیے لگایا ہوا ہے کہ تو نے صرف لوگوں کو میرے پاس واپس لے کر آنا ہے، میں نے بھیجا ہے تو اب ان کو واپس مٹی میں ملانا ہے۔ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں جی میں آپ کو بتا ضرور دوں، لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ شان والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مجھے اجازت لے کر دیں کہ مالک مجھے اجازت دے کہ اسرائیل علیہ السلام مجھے بتائے کہ کیا میں سب کی روح جو ہے ایک طرح کی نکالتا ہوں یا علیحدہ علیحدہ فرق ہے، سب کی موت ایک طرح کی ہے یا سب میں فرق ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جب حکم دیا، اجازت دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل،
खलील अपनी आंखें तो बंद कीजिए। आप फरमाते मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे कहते हैं अल्लाह के खलील अपनी आंखें तो खोलिए। मैं आंखें खोलता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मेरे सामने एक शख्स नमूदार होता है, मेरे सामने एक शख्स खड़ा है जिसके बदन से आग के शोले निकल रहे हैं, उसके जिस्म से घिन आ रही है, बू आ रही है, उसके पास खड़ा होने को दिल नहीं करता है। मैं बड़ी मुश्किल से उसके पास खड़ा होता हूँ, लेकिन मुझे वो बाद में कहते हैं ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के खलील, देखिए थोड़ी देर के लिए भी आप इस आग को बर्दाश्त नहीं कर सके और ना ही आप इस बू को, इस घिन को बर्दाश्त कर सके हैं। कहा ये क्या माजरा है, इसमें क्या राज है? फरमाया जब मैं काफरों के पास जाता हूँ, जब मैं मुशरिकीन की रूहें निकालने के लिए जाता हूँ, जब मैं गैर मुस्लिमों के पास जाता हूँ, तब मैं इसी शक्ल में जाया करता हूँ, उनको इतनी मैं तकलीफ़ देता हूँ उनकी रूह निकालते हुए। कहा अच्छा ये बात है तो ईमान वालों के पास कैसे जाएगा? जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम वापस पलटकर अपने रब की बारगाह में आएंगे, उस वक्त कैसे उनके साथ सलूक करेगा? उन्होंने कहा अपनी आंखें बंद कीजिए। आप फरमाते मैं आंखें बंद करता हूँ। थोड़ी देर बाद कहते हैं आंखें खोल लीजिए। जब मैं आंखें खोलता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? मेरे सामने एक शख्स नमूदार है जिसने सब्ज़ रंग का रेशमी लिबास पहना हुआ है, उसके जिस्म से मुश्को अंबर की खुशबुएं आ रही हैं। दिल करता है इस शख्स को मैं अपने सीने से लगा लूँ। जब मैं करीब होता हूँ सीने से लगाने के लिए, मुझे इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के खलील प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे टच मत करना। अगर मुझे आपने टच कर लिया, मुझे हाथ लगा लिया तो आपको मेरे साथ जाना होगा। कहा ये क्या राज है? पहले आप आग की शक्ल में आए, घिन आ रही थी, जिस्म से बू आ रही थी, अब खुशबुएं आ रही हैं, मुझको अंबर की खुशबुएं आ रही हैं, कस्तूरी की तरह फैल रही हैं। कहा जब मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के पास जाऊँगा, जब मैं ईमान वालों की रूहें निकालता हूँ, फिर मैं इसी तरह निकाला करता हूँ कि उनको पता भी नहीं चलता, उनकी रूह निकाल के ले जाता हूँ। यहाँ तक हुक्म है कि इज़राइल अलैहिस्सलाम जब रूह निकालने के लिए आते हैं, ईमान वालों के पास या एक शहद नुमा प्याला होता है जिसमें मशरूब होता है, वो कहता है ये पी लें। जब इंसान पीता है तो अल्लाह की बारगाह में बड़े सुकून के साथ वो चला जाता है, उसकी रूह निकालते हुए तकलीफ़ नहीं होती। इसी तरह तीसरे पारे की सूरह आल इमरान है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं व इस काला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता काला वलम तुमिन काला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी काला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तोयरी फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ सुम्मा दुहुन्ना यातीनका साया वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं मालिक तू मेरा रब है, लेकिन मुझे ये बता कि कैफ़ तुह्यिल मौता, तू मुर्दों को ज़िंदा कैसे करेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया काला वलम तुमिन, क्या तू ईमान नहीं रखता? क्या तुझे यकीन नहीं है? कहा मालिक मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, सिर्फ बात इतनी है वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं अपने दिल को सुकून देना चाहता हूँ, तसल्ली और तशफ़ी देना चाहता हूँ कि मुझे भी पता चल जाए कि मेरा रब अपने इन मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। जब ये लोग दुनिया से जाते हैं, मट्टी के नीचे जा रहे हैं, तो जब ये दुनिया से जाने के बाद मैदान महशर में उठेंगे, कैसे ज़िंदा करेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा खूबसूरत फरमाया कुरान पाक में, फरमाया काला फ़ख़ुज़, पकड़ लीजिए, अर्बअतम मिनत तोयर, 4 परिंदे ले लीजिए। या अल्लाह क्या करूं 4 परिंदों का? लेने भी अलग अलग हैं, ये नहीं कि एक नस्ल के लेने हैं, कौवा है तो कौवे लेने, नहीं, जो जो दिल करता है वो परिंदे आप ले लें। जब 4 परिंदे ले लिए, अब अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम इनको ज़िबा करो। जब आपने ज़िबा किया, फरमाया इनकी खाल उतारो। खाल उतारने के बाद कहा अब इनके गोश्त के पीस बनाओ। गोश्त के जब पीस बन गए, फरमाया अब इनको पहाड़ के ऊपर फेंक दो। सुम्मा जरला कुल्ली जबल मिन्हुन्ना जुज़ा, पहाड़ों के ऊपर फेंक दो, हर एक के अलग-अलग पीस फेंक दो। ये नहीं कहा कि सिर्फ एक जगह पर ही रख दो, फरमाया जहाँ दिल करता है फेंक दो। जब फेंक दिए, फरमाया सुम्मा दुहना यातीनका साया, फिर इनको बुलाओ, देखो ये कैसे इकट्ठे होकर तुम्हारी बारगाह में आते हैं। ए इब्राहीम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुलाया, सारे परिंदे अपने अपने जिस्मों के साथ, अपने अपने आज़ा के साथ, अपने अपने गोश्त पोस्ट के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरीके इंसान को तरह तरह की बातें बताता है, लेकिन आज हम इंसान जो हैं अल्लाह ताला से दूर हैं, गाफिल हैं कि हमने एक दिन मरना है। हम इस तरफ आते ही नहीं हैं कि हमें मौत आनी है या नहीं आनी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती के करीब से गुज़र रहे थे, ये सूरह बकरा के अंदर ये भी मौजूद है, 3रा पारा है। आप गुज़र रहे थे तो बस्ती को देखा कि सारी बस्ती तबाह बर्बाद हुई पड़ी है, कोई इंसान नहीं, कोई कुछ नहीं है, अल्लाह के अज़ाब के साथ वो तबाह हुई है बस्ती। आपने जब देखा कि एक दरख्त है, उसका साया है, उसके नीचे बैठ जाते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम। जब बैठते हैं तो आपको नींद आ जाती है। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, आप जब बस्ती से गुजरते हैं, अल्लाह का कुरान कह रहा है, 3रा पारा है, सूरह बकरा है,
اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ بستی سے گزرے تو انہوں نے ساری بستی کو گرا ہوا پایا تو وہاں پر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد جب بیٹھے تو ان کو نیند آ گئی. جب نیند آئی تو بیدار ہوئے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کالا لبست یومن، کہ اے عزیر علیہ السلام بتاؤ اس بستی میں آپ کتنی دیر ٹھہرے ہیں. تو اللہ کے نبی تھے، عرض کرنے لگے کالا بل لبست یومن و بعد یوم، اے اللہ ایک دن یا کچھ دن سویا ہوں. فرمایا بل لبست میۃ عام، بلکہ 100 سال تم اس جگہ پر سوئے رہے ہو. 100 سال اللہ تعالیٰ نے موت سی نیند عطا کر دی، موت جیسی. اور دیکھیے کیسے ان کو 100 سال کے بعد پھر جب پوچھا تو انسان بھی ایک دن ایسے ہی کہے گا کہ ابھی تو مجھے لٹا کر گئے تھے، ابھی تو میں جہاں قبر میں آیا ہوں کس نے مجھے، انسان کہیں گے قبروں سے اٹھا دیا. تو اللہ رب العزت قبروں سے اٹھائے گا. مشرکین سوال کرتے ہیں، سورہ یاسین میں موجود ہے کہ کون ہے جو گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، کس طریقے بنائے گا. تو میرے رب نے فرمایا کل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پہلے دن پیدا کیا تھا. تم تو ایک نطفے کی شکل میں تھے، جب تم نطفے کی شکل میں تھے پھر اس نے تمہارے جسم کے اوپر گوشت چڑھایا، خون کا رنگ دیا، تمہیں ہڈیاں عطا کیں. تمہیں کس طریقے اللہ رب العزت نے سٹیپ بائی سٹیپ کائنات کے اندر لے کر آتا ہے. تم کیسے کہتے ہو کہ ہمیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتا میں زندہ کروں گا جس نے تمہیں پہلا دن پیدا کیا ہے. تو اس لیے میرے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم فکر آخرت کی طرف جائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کریں ہم لوگ کہ اللہ ہمیں موت آئے تو ایمان پر موت آئے، دنیا سے جائیں تو مسلمان بن کر جائیں، جنازے اٹھیں تو ایمان کی حالت سے اٹھیں. یہ دعا ہمیں لازمی ماننی چاہیے. ہمارے اکثر دوست بزرگ یہ دعا مانگتے ہیں جب مکہ اور مدینہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہمیں یہاں موت دے دے، اے اللہ ہمیں مدینے میں موت دے دے، اے اللہ ہمیں مکہ میں موت دے دے. لیکن ان کو یہ ضرور کہنا چاہیے اے اللہ ہمیں مدینے میں موت آئے تو ایمان پر موت آئے، مکے میں موت آئے تو ایمان پر موت آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسرائیل علیہ السلام ایک فرشتہ ہے، کسی کو آسمان پر موت دے رہا ہے، کسی کو زمین کی تہوں میں مار رہا ہے، کسی کو زمین کے اوپر مار رہا ہے، روحیں نکال رہا ہے. یہ ایک پہنچتا کیسے ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک ہی وقت میں لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے دنیا سے جا رہی ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت اپنے صحابہ سے جواب فرمایا کہ اے میرے غلاموں، دیکھو انسان جب کھانا کھاتا ہے اس کے سامنے سالن کی پلیٹ یا سالن کا ایک پیالہ پڑا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مشرق میں بیٹھا ہو، وہ مغرب میں بیٹھا ہو، وہ شمال میں بیٹھا ہو، وہ جنوب میں بیٹھا ہو، اس نے اگر کھانے کے اندر سے ایک سالن کا لقمہ لینا ہے تو وہ مشرق میں بیٹھ کے مغرب سے بھی سالن کا لقمہ لگا سکتا ہے، اور اسی طرح وہ شمال میں بھی لقمہ لگا سکتا ہے، جنوب میں بھی لگا سکتا ہے. جی حضور، ہم یہی مانتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہے کہ انسان چاہے پیالے کی تہہ سے کھانا لقمہ لگا لے، چاہے مشرق سے، چاہے مغرب سے، چاہے شمال، چاہے جنوب سے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسنین کے نانا اور زہرا کے بابا نے بڑا خوبصورت جواب فرمایا اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ سامنے دنیا جو ہے ایسی ہے جیسے تمہارے سامنے یہ سالن کی پلیٹ پڑی ہے یا یہ سالن کا پیالہ ہے. وہ اللہ رب العزت اس کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کو لے کے آنا ہے، چاہے وہ زمین کی تہہ میں ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہے، چاہے وہ آسمانوں پہ ہے، چاہے کوئی مشرق میں ہے، چاہے مغرب میں ہے، چاہے شمال میں ہے، چاہے جنوب میں ہے. اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے لے کر کے جانا ہے. اور ایمان والوں کے پاس تو بڑے ہی اچھے انداز میں آ کر اسرائیل علیہ السلام ان کی روحیں نکالتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیا بھی سنواریں، ہماری آخرت بھی سنواریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دینا. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ مالک مجھے جو تکلیف دینی ہے، مجھے جو دکھ دینے ہیں وہ مجھے زمین کے اوپر، مجھے اس کائنات کے اوپر دے دے. جب میں مر جاؤں تو مجھے کوئی دکھ نہ آئے، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، کہ قبر کے اندر میرے ساتھ برا سلوک نہ ہو. تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑا خوبصورت فرمایا انسان اور میرے غلام، تم یہ کہتے ہو کہ جو تکلیف مجھے دینی دنیا میں دے لو، جو میرے اوپر غم کے پہاڑ ڈالنے دنیا میں ڈال دو. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مالک میری دنیا بھی بہتر بنا دے، میری آخرت بھی بہتر بنا دینا؟ یہ دعا مانگا کرو. دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے بزرگ، میرے دوست، جب انسان یہ دعا مانگے گا کہ اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا دے، میری آخرت بھی بہتر بنا دے، اور مجھے جو ہے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا، انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے. اور جب
قبر کے اندر رکھ کے آتے ہیں۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایک جنازہ پڑھ لیتے ہو، جنازہ پڑھنے کے بعد اس میت کے لیے دعا کرتے ہو، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب تم جنازہ پڑھ لو پھر میت کے لیے خالصتاً دعا کرو، مخلص ہو کر دعا کرو، اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ 60 بندے، 60 لوگ ایک انسان کا جنازہ پڑھ دیں اور جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی بخشش کی دعا کر دیں، اللہ رب العزت اس جنازے والے کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طریقے کے ساتھ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آسانیاں لے کر دیتے آئے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان آقا، کوئی غریب بھی ہوں گے، کسی کے جنازے میں 60 لوگ نہیں ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خوبصورت فرمایا اگر 60 نہیں ہوں گے تو 40 لوگ جنازے میں شامل ہو جائیں۔ صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مقامات ایسے ہوں گے، دور دراز آبادیاں ہوں گی، لوگ دور دراز رہتے ہوں گے، اس کے اندر اتنے لوگ نہیں شامل ہو سکیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے کرنا، 40 لوگ شامل ہو جائیں، پہلے 60 فرمایا، پھر 40 فرمایا، پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے کرنا، چھوٹی چھوٹی 3 صفیں بنا لینا اور 3 صفیں بنا کر اس میت کا جنازہ پڑھ دینا، جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی بخشش کی دعا کر دینا، اللہ تعالیٰ اس مردے کو معاف کر دے گا۔ صحابہ نے پھر خوبصورت آقا کی بارگاہ میں عرض کر دیا، دیکھیے کس قدر ان کو اس امت کی فکر تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فکر تھی ہی تھی اپنی امت کی، لیکن صحابہ کرام بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے تھے جو امت کے لیے فائدہ مند ہوتی تھی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنازہ ہم نے پڑھا، غسل ہم نے دیا، کفن ہم نے پہنایا، دعا ہم نے مرنے والے کے لیے کی، بخشا وہ گیا، ہم جنازہ پڑھنے والوں کو کیا ملا ہے؟ بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ جتنا ثواب عطا کرتا ہے، جو 10 کلومیٹر لمبی مسافت ہے اور 10 کلومیٹر چوڑی مسافت ہے، اور جنتی پہاڑ ہے جس نے قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا استقبال کر کے جنت میں لے کر جانا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنازہ پڑھنے والوں کو اتنا ثواب ہے جو جنازہ دفنانے تک ساتھ رہتا ہے، قبر کے اندر مٹی ڈالنے تک ساتھ رہتا ہے، اس کو کتنا ثواب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 2 احد پہاڑ، 2 قرات کا ثواب ہے، یعنی کہ 2 احد پہاڑوں جتنا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیا بھی بہتر بنائیں، اپنی آخرت بھی بہتر بنائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے، موت کی آرزو نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت آنی ہے، برحق ہے، میں نہیں مانگتا تجھ سے ہر وقت موت، لیکن آنی ہے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ موت آنی ہے، لیکن یہی تیری بارگاہ میں التجا ہے مالک، جب بھی مجھے دنیا سے تو لے کر جائے ایمان پر خاتمہ ہو، جیوں تو مسلمان بن کر، جنازے اٹھے تو ایمان کے حالت سے اٹھے۔ وہ سید نصیر الدین شاہ صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کوئی پوچھتا پھرے کہ کس کا جنازہ ہے، کون آ رہا ہے، ہر ایک کو جنازہ دیکھ کے خود اندازہ ہو جائے کہ یہ کسی عام کا جنازہ نہیں ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا جنازہ آ رہا ہے۔ اسیاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، مگر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اب ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر آج کیونکہ تیسرا اسرا اس کا آغاز ہو چکا ہے، ایک دعا میں پہلی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو چاہے تمہیں کسی ضرورت مند کو کھجور کا کوئی ٹکڑا یا پیس دے کر ہی کیوں نہ آگ سے بچنا پڑے۔ اس لیے یہ دعا جو ہے اس کی کثرت کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت معاف کرنے والی ذات ہے۔ نیکی اور عبادت کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ انشاءاللہ العزیز کل 22ویں پروگرام کے اندر رمضان المبارک کے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔